بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے۔ ملک میں ہر گزرتے دن کے ساتھ سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں 2 مئی 2023 کا دن انتہائی غیر معمولی تھا۔ بہت غیر معمولی سرگرمیاں اسلام آباد میں ہوتی رہی ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ بیک ڈور ڈپلومیسی جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو جاری رہتی ہی ہے، بیک ڈور ملاقاتیں تو جاری رہتی ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سی سرگرمیاں تھیں، بہت سی ایسی ملاقاتیں تھیں جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل تھیں۔ ایک جانب قومی اسمبلی کا اجلاس، اس کا سیشن ہوا۔ یہ اجلاس گزشتہ کچھ عرصے سے مسلسل جاری ہے۔ حکومت نے یہ اجلاس ختم نہیں کیا بلکہ جاری رکھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فوری طور پر کوئی بل پاس کروانا پڑے، کوئی قانون سازی کرنی پڑے تو وہ اس اجلاس میں کروا سکیں، چونکہ جو بل بھیجا جاتا ہے صدر عارف الوی کو، وہ اس پر کوئی نہ کوئی اعتراض لگا کر واپس بھیج دیتے ہیں یا اس پر سائن نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دوبارہ وہ اسمبلی میں آتا ہے، پارلیمنٹ میں آتا ہے اور دوبارہ سے اس کو منظور کروایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اجلاس ختم نہیں کیا گیا تاکہ اگر فوری طور پر کوئی قانون سازی کرنی پڑے تو اجلاس بلانا نہ پڑے، بلکہ اجلاس کا سیشن چل رہا ہو اور اسی میں وہ اس بل کو منظور کروا لیں۔ تو یہ تو جاری تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت زیادہ اہم ملاقات ہوئی ہے، اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ خبر ہے مبینہ طور پر جو اس وقت اسلام آباد میں اور پورے ملک میں جو خبریں زیر گردش ہیں۔ ملاقات اس کے علاوہ کون سی ہوئی ہے اہم؟ وزیر اعظم شہباز شریف سے DGISI اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت اہمیت کی حامل یہ ملاقات تھی، اور جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر غور کیا گیا ہے، اس پر مشاورت کی گئی ہے۔ اب کیا فیصلے ہوئے ہیں اس بارے میں تو نہیں پتا، لیکن آرمی چیف کی اور وزیر اعظم کی ملاقات ویسے تو ایک بہت زیادہ نارملائز کر دی گئی ہے آج کل کہ یہ ملاقات ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے یہ ملاقات رپورٹ ہوئی ہے، DGISI اس ملاقات میں موجود تھے، آرمی چیف موجود تھے، اور اس وقت جو ملک میں صورتحال چل رہی ہے، ایک جانب الیکشن کی بات ہو رہی ہے، دوسری جانب چیف جسٹس امرتا بندیال جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں آئین اور قانون پر۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے جو سماعت ہوئی عدالت میں، اس پر یہ 8 رکنی بینچ ایک بار پھر سے چیف جسٹس اس پر ڈٹے رہے۔ 1 ہفتے کے لیے فی الحال یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ وہاں سے بھی اگر حکومت کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تو اب ایک اور نئی چال چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم ملاقات تھی جس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی، اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مبینہ طور پر چیف جسٹس امرتا بندیال کو ڈی نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ ہوگا کیا؟ ممکنہ طور پر ہو یہ سکتا ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال کو ایک آرڈر کے ذریعے ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا، اس کے بعد صدر عارف الوی کو چھٹی پر بھیج دیا جائے گا، اور قائم مقام صدر کا حلف اٹھائیں گے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، اور صادق سنجرانی پھر بطور قائم مقام صدر کے حلف لیں گے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں گے۔ گزشتہ روز ایک عشائیہ دیا گیا تھا چیف جسٹس امرتا بندیال کی جانب سے تمام ججز کے اعزاز میں، تاکہ جو اختلافات کا ایک تاثر آ رہا ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ اس میں 15 میں سے 14 ججز موجود تھے، اور جون سے جج اس ملاقات میں شریک نہیں تھے، اس عشائیے میں نہیں آئے تھے، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے۔ تو اب یہ تاثر آ رہا ہے کہ اختلافات موجود ہیں، دراڑ جو ہے وہ موجود ہے اس وقت سپریم کورٹ میں۔ خواجہ آصف نے بھی آج جب وہ اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے، اظہار خیال کر رہے تھے، بہت سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اور انہوں نے بھی ان اختلافات کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی پنچایت لگانے کی بات تو کر دی گئی ہے، ہمیں مذاکرات کی میز پر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بات چیت کریں، مذاکرات کریں، لیکن خود اپنے مسائل تو حل کر لے سپریم کورٹ۔ یہ کہنا تھا خواجہ آصف کا۔ تو بہرحال جو آرمی چیف کی اور ISI چیف کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اب یہ خبریں کیا آ رہی ہیں اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سینئر صحافی ہیں خاور گھمن صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ خبر شیئر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی اطلاعات کے مطابق حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے کے حوالے سے مشاورت مکمل کر لی ہے، اور خواجہ آصف کی تقریر اسی بات کا مظہر ہے۔ اب یہ انتہائی قدم کیا ہو سکتا ہے؟ ممکنہ طور پر یہی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے، چونکہ اس وقت وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اٹل ہیں وہ فیصلے پر
کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات ہونے ہیں اور حکومت کسی صورت یہ انتخابات نہیں کروانا چاہتی۔ دوسری جانب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو بھی انہوں نے سسپینڈ کر رکھا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور حکومت کو اسی بات کا گلہ ہے، اسی بات پہ وہ شکایت کر رہے ہیں، اسی بات پر وہ برہم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو یہ قانون بنا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی انہوں نے سسپینڈ کر دیا، کالعدم کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عطا اللہ تارڑ اور ملک احمد خان بھی نیوز کانفرنس کرنے کے لیے آئے، انہوں نے بھی ججز کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو بہرحال اور دوسری جانب سید طلعت حسین جو کہ سمجھے جاتے ہیں کہ اینٹی پی ٹی آئی یا پرو پی ٹی ایم سمجھ لیں، پرو پی ایم ایل این سمجھ لیں، یہ وہ صحافی ہیں، ان کی جانب سے بھی ٹویٹ کیا گیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے چیف جسٹس بندیال ہیز another thing coming his way. Brace for impact. This showdown will sink the political wing of the judiciary. اب یہ پولیٹیکل ونگ آف جوڈیشری کسے کہا گیا ہے؟ ججز کو کہا گیا ہے کہ جی یہ پاکستان تحریک انصاف جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا یہ پولیٹیکل ونگ کہا گیا ہے جوڈیشری میں۔ تو بہرحال یہ سید طلعت حسین کی جانب سے بھی خبر دی گئی ہے۔ مبینہ طور پر جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی یہ خبریں آ رہی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ خواجہ آصف نے جو اظہار خیال کیا ہے اسمبلی میں، انہوں نے بھی بہت سخت الفاظ استعمال کیے ججز کے خلاف اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کر لیں، اس کے بعد ہماری طرف سے آئیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ نے جو پروسیڈنگز مانگی ہیں قومی اسمبلی کی، تو اس کے جواب میں ججز سے بھی، سپریم کورٹ سے بھی کارروائی کا ریکارڈ طلب کیا جائے، مانگا جائے۔ نور عالم خان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، انہوں نے کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے دم حاضری پر وارنٹ جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں نور عالم خان کا کہنا تھا کہ آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کا آفیسر نہیں آتا تو وارنٹ جاری ہوں گے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کی کارروائی سے متعلق آئین ایوان میں پڑھ کر سنایا اور کہا کہ آئین کہتا ہے کہ کوئی بھی ممبر جو پارلیمنٹ میں تقریر کرتا ہے اسے کوئی نہیں بلا سکتا۔ یہ نور عالم خان کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کارروائی کا ریکارڈ بھی طلب نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ جو قومی اسمبلی کی کارروائی ہے، جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہے، وہ اوپن ہوتی ہے سب کے لیے اور اس کا ریکارڈ جس طرح سے میٹنگ ہوتی ہے اس کے منٹس ہوتے ہیں، اس طرح سے قومی اسمبلی کی پارلیمنٹ کی کارروائی کے منٹس ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ وہ سپریم کورٹ نے اگر وہ مانگا ہے تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس چونکہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، راجہ پرویز اشرف ہیں، تو وہ انکار نہیں کر سکتے، انہیں وہ ریکارڈ دینا پڑے گا۔ یہ جو ہے وہ ایک قانون ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے بہت سخت الفاظ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک اہم ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کی۔ ممکنہ طور پر موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات چیت کی گئی ہے اور جو مذاکرات چل رہے ہیں اس وقت پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، اس حوالے سے چونکہ مولانا فضل الرحمان بہت زیادہ مخالف ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اے پی سی جو بلائی گئی تھی اس میں بھی یہ کہا گیا تھا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہ ان کی جماعت شرکت نہیں کرے گی، جس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ کہا تھا کہ جی ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، لہٰذا وہ بھی شرکت نہیں کر رہے۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کسی طرح سے مولانا فضل الرحمان کو منایا جا سکے کہ مذاکرات سے ہی معاملات حل ہوں گے، مذاکرات کی طرف آیا جائے اور یہ بات چیت سے یہ مسائل جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کیے جائیں۔ ایک اور بہت اہم خبر، بہت جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن نے ان کے خلاف کارروائی کی اور انہیں گرفتار کر لیا۔ صبح جب وہ نیب میں پیش ہوئے عثمان بزدار، اس کے بعد وہ پنجاب یونیورسٹی کے ریسٹ ہاؤس میں موجود تھے جہاں اینٹی کرپشن کی ٹیم گئی ہے، وہاں پر تو انہیں گرفتار نہیں کر سکے، لیکن بعد ازاں انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اب جس طرح سے پہلے عمران خان کے قریبی ساتھیوں کو گرفتار کیا جاتا رہا اور جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا رہا، علی امین گنڈا پور کی مثال ہمارے سامنے ہے، فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا مختلف کیسز میں، اور اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے وہ شہباز گل، اعظم سواتی، یہ تمام لوگ گرفتار ہوئے۔ علی امین گنڈا پور کو اب ایک شہر سے دوسرے سے تیسرے مختلف کیسز میں انہیں لے جایا جا رہا ہے۔ اب امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا، انہیں بھی ایک سے دوسرے کیس میں، دوسرے سے تیسرے کیس میں پھنسانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو بہرحال عثمان بزدار اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے پریشر میں لایا جا سکے، لیکن وہ کوئی بھی کوشش کارگر ثابت نہیں ہو رہی۔ عمران خان پریشر میں نہیں آ رہے، انہیں ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں پریشر میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ کسی طرح سے بات منوا سکیں ان سے اپنی، لیکن عمران خان اس وقت ڈٹ کر کھڑے ہیں اور عمران خان خود بھی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھیوں کو جب گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ پھر بھی پریشر میں نہیں آتے۔
پرویز الہی کی مثال ہمارے سامنے کہ ان کی گرفتاری کے لیے کتنے چھاپے مارے گئے. ظہور الہی روڈ پر باقاعدہ آپریشن کیا گیا ان کے رہائش گاہ پر. اس کے علاوہ گجرات میں ان کے جو رہائش گاہ ہے چودھری پرویز الہی کی کنجا ہاؤس، وہاں پر آپریشن کیا گیا. ان کے ملازمین کو وہاں پر ہراساں کیا گیا، وہاں پر گرفتار کیا گیا غیر قانونی طور پر. اس کے علاوہ آج پھر سے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اینٹی کرپشن کی جانب سے، تاہم وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور اپنی حفاظتی ضمانت انہوں نے منظور کروائی ہے. تو یہ بہرحال ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں موجودہ حکومت کی جانب سے. ایک جانب تو مذاکرات کر رہے ہیں، بات چیت کرنے کا ڈھونگ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ گرفتاریاں جاری ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ گرفتاریاں ہم نہیں کر رہے. تو یہ بہت زیادہ صورتحال گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے. اب یہ مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ بھی آنے والے 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا. اور یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں یقیناً عمران خان کا بھی اس پر بہت سخت لاہ عمل ہوگا، بہت سخت رد عمل آئے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.